اللہ نے فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ کتاب انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا۔ پتا چلا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی ہے۔ اب یہ کتاب ہے کیسی، جس کو ہم نے بہت اوپر رکھ دیا ہے نا کہ غلطی سے بھی ہاتھ نہ پہنچے، جس کو رمضان کے علاوہ کبھی کھولتے ہی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ۔ اب اس کتاب کی شان کو قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ اپنی کتاب کی تعریف اللہ خود بیان کر رہا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا۔ یہ وہ بیان کر رہا ہے جس کا قول، جس کی بات سب سے زیادہ سچی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ تو بتاؤ جو سب سے زیادہ جس کی بات سچی ہے وہ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ اللہ کی بات سب سے زیادہ سچی ہے۔ کون ہے سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا؟ اللہ عز و جل ہے۔ اس رب نے اپنی کتاب کا تعارف پیش کیا اور اس کی شان بیان فرمائی، وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ برکت والی کتاب۔ ہم نے برکت تو سمجھا ہے لیکن کیا اعتبار سے سمجھا؟ گھر خریدیں تو پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ دکان خریدیں پہلے قرآن شریف رکھ دیں، جہاں قرآن ہوگا وہاں برکت ہوگی۔ بچی کی شادی کرنی ہے، قرآن کو پہلے جہیز کے طور پر دو، اس کے صدقے میں اللہ سب آسان فرمائے گا۔ اور ایک اور بات عرض کروں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مرنے والا جب مر جائے تو اس کو قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب کرو، قبر میں اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ایک چپتا ہوا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اتنا عقیدہ آپ رکھتے ہو کہ قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گا تو کیا زندہ آدمی کو قرآن فائدہ نہیں پہنچاتا؟ تو آپ قرآن کا انتظار اس وقت پڑھنے کا کر رہے ہیں کہ جب آدمی مر جائے تبھی پڑھیں گے؟ یہ برکت والی کتاب ہے اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کتاب کی شان یہ ہے کہ ایک حرف پڑھو تو اللہ 10 نیکی عطا کر دیتا ہے۔ ایک حرف کے پڑھنے پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس کتاب کو دیکھنے پر اللہ عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ خالی دیکھو قرآن کو، پڑھے بھی نہیں آپ، سنے بھی نہیں آپ، خالی آپ نے قرآن کو دیکھ لیا، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کہاں سے آدمی قرآن دیکھے؟ اس لیے کہ گندگی میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اتنی گندگی دیکھ لیتا ہے کہ پھر قرآن دیکھنے کی طبیعت ہی نہیں چاہتی، بلکہ آ جائے تو کہتے ہیں تھوڑا سا ہٹا دو، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ برکت والی کتاب ہے اور ایسی برکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سینے میں اگر کسی نے رکھا ہے، یعنی اس کے سینے میں کچھ قرآن موجود ہے اور اس سینے کے ساتھ وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو بھی کشادہ کر دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی کتاب ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اس کتاب کے پڑھنے والے سے اللہ فرمائے گا اقرا ورفع، قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھتا چلا جائے۔ یہ کتاب، جو کتاب قیامت میں بلندی عطا کرے، اس کتاب کو چھوڑ کر آدمی نے سمجھا ہم بہت بلندی پہ چلے جائیں، نہیں، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی ہے، بلندی پر لے جانے کے لیے آئی ہے، ترقی پر لے جانے کے لیے آئی ہے، کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے۔ اور اس کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ جو بھی کتاب اس دور کی رہی ہو اللہ کی کتاب ہوگی، مضبوطی سے پکڑنے کا حکم ہے۔ اور ہم نے سوچا کہ اس کتاب کو چھوڑو اور ترقی کرو۔ جب اس کتاب کو چھوڑے زندگی سے برکتیں ختم، مال سے برکتیں ختم، عمر سے برکتیں ختم۔ اور جب یہ کتاب ہماری زندگی میں تھی
تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے عوض کے اندر ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت رکھی تھی. تو یہ کتاب برکت والی کتاب ہے. یہ پہلی صفت قرآن کی اللہ نے بیان فرمائی. اب یہ کتاب اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ چاہتے ہیں نا ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری گفتگو کا محور جس نقطے کی طرف ہے اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ. ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے. چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں ذرا تھوڑا ایسا بولیں کہ مجھے لگے کہ سب چاہتے ہیں اللہ سب پر رحم فرمائے. اور میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کیسے رحم. پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب برکت والی ہے. اس کتاب سے برکت اٹھاؤ، یعنی پڑھو، اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کو سنو، اس کتاب کو اپنے دل میں جگہ دو. یہ کتاب برکت والی ہے. اب قرآن جو کہہ رہا ہے یہاں 95 to 99% آدمی لوز نظر آتا ہے. اب دوسری چیز قرآن کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس قرآن کا اتباع کرو، پیروی کرو. یہ جو کہہ دے اسے مانو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اس کتاب کے خلاف نہ چلو. اور اگر کوئی اس کتاب پر عمل کرے تو کیا ہوگا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین کے نیچے سے اسے برکتیں اور کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا. یہ کتاب کی شان ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، پیر کے نیچے سے اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا. کب؟ جب اس کتاب پر تم قائم رہو. اسی لیے فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کتاب کی پیروی کرو. اب آپ دیکھیں مسلمان کا حال. آج کا مسلمان 90% سے زیادہ یہ کہتا ہے مولانا یہ سب باتیں پلیز آپ رہنے دیجئے، آج کے دور میں قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. بس ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں نا، بس بہت ہے اتنا. یہ بھی آج کل کا لوگ پڑھتے ہیں، آج کا مسلمان. تو کیا اسلام میں صرف 5 وقت کی نماز ہی ہے؟ نشے سے بچنے کا حکم نہیں، ڈرگ سپلائی کرنے سے بچنے کا حکم نہیں، ناچ گانے سے بچنے کا حکم نہیں. تو کیا قرآن صرف 5 وقت کی نماز ہی کا حکم دیتا ہے؟ یہ کتاب دیتی ہے. باقی چیزوں پر کون عمل کرے گا؟ جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ کی کتاب پر عمل کرو، اسے قابل عمل کتاب سمجھو. ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، جمعہ میں اتنا ٹائم نہیں رہتا کہ میں سیر حاصل گفتگو کر سکوں، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے تو ایک ہوتا ہے رحم کی بھیک مانگنا، اور مانگنا ہی چاہیے. قرآن میں خود اللہ نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے اس طرح سے دعا کی جائے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما، برکتیں مغفرت فرما. مانگنا چاہیے، مانگنا ہی چاہیے. لیکن کچھ کام ایسے کرو تو خود اللہ کرم فرما دیتا ہے. جیسے دین کی مدد کرو تو اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کچھ کام ایسے ہیں. تو ایسے ہی قرآن کو پڑھو، قرآن کو دیکھو، قرآن کو سنو، پہلا کام یہ. دوسرا تھوڑا آگے بڑھو، قرآن پر عمل کرو. فَاتَّبِعُوهُ، جہاں قرآن کا حکم سامنے آ جائے سرنڈر ہو جاؤ. پھر یہ نہ دیکھو کہ آج کے حالات میں اس پر عمل کرنا پاسبل ہے یا نہیں. اللہ نے قرآن اتنا آسان نازل فرمایا ہے کہ ہر دور کے اندر قرآن پر عمل کرنا آسان ہے. اگر ڈیفیکلٹ ہوتا تو کبھی اللہ عز و جل قرآن پر عمل کرنے کی بات نہ فرماتا. تو اس پر عمل کرو، پیروی کرو. اب کیسے لوگوں نے پیروی کی؟ ہمارے یہاں اگر کوئی کام کرتا ہو، تھوڑی سی ایک غلطی کر دے، یا تو ماریں گے، ڈانٹیں گے، یا کہہ دیں گے کہ آئندہ اگر کیے تو نکال دوں گا. ہمارا ٹیمپریچر بالکل آسمان کو چھوتا ہے. اور پھر ہمارے خادم، ہمارے غلام، ہمارے نوکر بیچارے وہ قرآن تو کیا کچھ جانتے ہی نہیں دین کے بارے میں. لیکن حضرت امام حسین کو دیکھ لیجئے، مہمان کو بلایا آپ نے، آ گئے مہمان. خادم جو ہے وہ ہاتھ میں شوربے کا پیالہ لے کر کے آیا، چھوٹ گیا ہاتھ سے.
اور مہمان کے کپڑے خراب ہو گئے. اب آپ مجھے بتائیے، غصہ آنا ہے نا، مہمان کے سامنے مہمان کے کپڑے، مہمان کو سب ساری تکلیفیں پہنچی تو غصہ آنا ہے. لیکن قربان جائیے اس زمانے کے خادم پر، اور قربان جائیے میرے امام کی عظمت پر کہ قرآن پر عمل کر کے انہوں نے کس طریقے سے بتایا. جیسے ہی یہ ہوا خادم سمجھ گیا کہ جلال میں آ گئے حضرت، فوراً اس نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. امام حسین نے کہا قسم تمہیں غصے کو پی گیا. کہا والعافین عن الناس، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے خادم، والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے. کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. پھر وہ آگے پڑھتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. امام حسین نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے قرآن پر عمل. یہی وجہ تھی کہ ہم خالی خبریں پڑھتے ہیں تو پیر کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے. کب اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. وہاں 22,000 کا لشکر ہے، پیر میں کوئی جنبش نہیں، پیشانی پہ کوئی پسینہ نہیں، ڈٹ کر کے امام کھڑے تھے. وجہ کیا تھی؟ قرآن پر عمل تھا. ہماری سوچ اتنی بودی ہو چکی ہے، دنیا 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 دنیا، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی دنیا، قبرستان میں جانے کے بعد بھی دنیا، مدینے جانے کے بعد بھی دنیا، اور کعبہ شریف کے سامنے جانے کے بعد بھی دنیا دنیا دنیا. اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کیا 6 فروری کو ہم نے نہیں دیکھا کہ دنیا کا انجام کیا ہے؟ ترکیہ کے زلزلے نے اور سیریا کے زلزلے نے ہماری آنکھیں کھول دی. بناؤ تم کو جتنے منصوبے بنانے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. کیا کسی کو خبر تھی کہ رات سونے والے زندگی بھر کے لیے سو جائیں گے؟ کیا کسی کو خبر تھی کہ جن بنگلوں کو تعمیر کیا گیا ہے اس کے اندر رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، کسی کو خبر نہیں. جس طرح سے آج ترکیہ کا ایک علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، سیریا کا علاقہ زلزلے سے متاثر ہوا، ایک دن پوری دنیا کا حال یہی ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، ساری زمینیں ہلا دی جائیں گی اور ساری دنیا ویران ہو جائے گی. ایک مکان تو کیا، ایک درخت بھی زمین پر نہیں ہوگا، سناٹا، سب فنش. ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ مجھ سے بلکہ میرے پاس کچھ لوگوں نے واٹس ایپ بھیجا کہ پیشن گوئی ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں ہندوستان، پاکستان، افغانستان اور 9 دوسرے ملکوں میں اسی طریقے کا زلزلہ آئے گا. حضرت اس کے بارے میں دعا کیجیے. پریشان ہیں لوگ، تصور سے پریشان ہیں، کچھ تو پڑھ کر پریشان ہیں، لیکن کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہیں کہ ترکیہ کے زلزلے کے مناظر ٹی وی پر دیکھنے کے بعد بھی نہ پکچر چھٹ رہی ہے، نہ گانے چھٹ رہے ہیں، نہ توبہ استغفار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے خوف سے لرز رہے ہیں. کچھ بھی نہیں، وہی عیاشی، وہی برائیاں، وہی بدکرداریاں، وہی گناہوں کے دلدل میں ڈوب جانا. کتنوں نے توبہ کی، کتنوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، کتنے بار گاہ سمدیت میں جھکے. اگر آپ پوری دنیا کا پرسنٹیج نکالیں گے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی کی طبیعت مائل ہوئی ہو. وجہ سب سے بڑی یہ ہے، جس کا دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے اس کو پھر کوئی حادثات بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے. میں آج سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی بات عرض کروں گا، لیکن اس بات کو عرض کرنے سے پہلے قرآن کی روشنی میں سمجھانا چاہوں گا کہ اس ایک بات پر خواجہ کا جو عمل تھا وہ قرآن کی روشنی میں کتنا اسٹرانگ تھا. سورہ توبہ کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں رب قدیر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل، تم کہہ دو. یہاں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا، جب قرآن مقدس میں قل کہا جائے تو اب یہ حضور ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ حکم حضور کو دیا جا رہا ہے. قل، تم کہو. اب ہر کوئی یہ بات نہیں کہے، اسی لیے جب قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم تو یہ حضور کہہ سکتے ہیں، آدمی نہیں کہہ سکتا. یہ کہنے کا حق حضور ہی کو ہے، اس لیے کہ رب نے حضور سے فرمایا قل. آپ نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری طرح ہیں؟ تو رب نے فرمایا قل، تم کہہ دو، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو نہیں پہنچے گی کوئی مصیبت، یا ہم کو پہنچتی ہے وہی مصیبت جو اللہ نے لکھ دی ہے. وہی مصیبت ہم کو پہنچے گی جسے اللہ نے لکھ دی ہے. اگر اللہ نے مصیبت نہیں لکھی تو نہیں آئے گی، اور اللہ نے مصیبت لکھ دی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ تقدیر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں آنے سے پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور جب لکھی جا چکی ہیں تو وہ آئیں گی، اور اگر نہیں لکھی تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اب اس کو میں ترکیہ کے معاملات کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں. یوٹیوب پر آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، ننھے ننھے بچے
मलबे के नीचे से 3-3 दिन के बाद जिंदा निकल रहे हैं। पानी के बगैर बच्चा जी नहीं सकता, खाने के बगैर बच्चा जी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी लिखी थी तो कोई मार ना सका, कोई नहीं मार सकता। कुदरत ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वो जिएगा, और अगर वो मारना चाहे तो कोई जलजले की जरूरत नहीं, ठोकर लगी और आदमी गिरा और चला गया। यहां से ये बात भी जहन के अंदर रखें। एक और अकीदा थोड़ा सा पुख्ता कर लें, जो लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, जो लोग शराब और जुए का कारोबार करते हैं, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, जो लोग तवाइफों का कारोबार करते हैं, जो लोग आवारगी और हराम कारोबार करते हैं, और वो समझते हैं इसी में हमारी रोजी लिखी हुई है, तो मैं उनको समझा दूं कि आप अल्लाह से हलाल मांगो ना, हलाल मांगो, और ये अकीदा दुरुस्त कर लो। जिस तरीके से हर मजहब का मानने वाला इंसान ये अकीदा रखता है कि मौत से कोई बच नहीं सकता, आकर के रहेगी, कोई मौत से बच नहीं सकता, और मौत के हवाले से कुरान ने कह दिया लिकुल्लि उम्मतिन अजल इदा जा अजलहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। और फिर मौत की जगह नहीं बताई गई, कहां मरोगे कोई नहीं जानता। मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कि जमीन पर तुम मरोगे तुम्हें नहीं मालूम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास एक शख्स मौजूद था, आप भी तशरीफ फरमा थे। हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम लिबास बशरी में तशरीफ लाए, उसको घुर रहे थे। उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि हुजूर ये मुझे घुर रहा है। तो आपने फरमाया तुम क्यों घुर रहे हो? तो हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते या सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसकी रूह तो मुझे चीन में कब्ज करनी थी, ये अभी तक यहाँ बैठा हुआ है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने मादरत चाहिए, हुजूर ये मुझे घुर रहा है, मुझे कहीं भेज दो। हवा में उड़ाकर चीन भेज दिया, वहां इस्राइल अलैहिस्सलाम पहुंचकर रूह कब्ज कर ली। मौत ऐसी सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। मौत ऐसी सच्चाई है कि दुनिया का कोई इंसान इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकता। आइए मैं थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं। मेरे एक दोस्त थे, उनके गैर मुस्लिम पार्टनर थे। उस दोस्त की पोजीशन कैंसर की वजह से बड़ी सख्त थी, जहां बलक थे, जहां कनी का आलम था, और वो गैर मुस्लिम कारोबारी लोग उनको देखने के लिए गए थे। मैं भी पहुंचा, और देख करके जब मैं लौटा तो उस दोस्त के भाई ने मुझसे कहा डॉक्टर कह रहा है 5 लाख रुपए का एक इंजेक्शन दोगे तो कुछ थोड़ी सी तबीयत स्टेबल हो सकती है, हजरत आपको क्या लगता है? मैंने कहा भाई सकरात जैसी पोजीशन मुझे लग रही है, आगे आपकी मर्जी की बात है। लेकिन वो गैर मुस्लिम हजरात खड़े थे, तो मैंने फिर समझाना शुरू किया मौत के बारे में। गौर से सुनिएगा। मैंने कहा अगर आप ये तसव्वुर करते हो कि इसे मौत से बचा ले जाएंगे, नहीं बचा सकते। मौत उसके वक्त पर आएगी, और यही वो वक्त है जहां ताकतवर भी खुदा के सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। किस तरीके से? इसको कुरान ने मेंशन किया, फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनी तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। कुरान कह रहा है जब रूह हलक में अटकती है तो तुम करीब रहकर उस बंदे को तक रहे होते हो। देखिए ना, कोई अरबपति है और वो अरबपति उसका बेटा अगर बीमार है तो कहेगा मैं सारी दौलत खर्च करके मेरे अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता हूं। डॉक्टर्स को खड़ा करेगा, डॉक्टर साहब आप यहीं रहें, जितनी फीस हो आप ले लीजिएगा, आप जाएं तो किसी और डॉक्टर को खड़ा रखें, लेकिन मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, आप ट्रीटमेंट बराबर करें। डॉक्टर खड़ा है, बाप भी खड़ा है, मां भी खड़ी है, मरीज लेटा हुआ है। सब क्यों खड़े हैं? रूह न निकले। सब करीब क्यों हैं? ताकि उस वक्त की उसकी गुफ्तगू भी समझें और उसके लिए कुछ इंतजाम भी कर सके। लेकिन मौला फरमाता है अल्लाहु अकबर वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, ऐ बंदो तुम समझ रहे हो तुम इसके करीब हो, लेकिन हम तो तुम सबसे ज्यादा इसके करीब हैं। ये अल्लाह फरमा रहा है। तुम समझ रहे हो कि तुम इसके करीब हो, अल्लाह फरमाता है तुमसे ज्यादा तो हम इसके करीब हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम हमको देख नहीं सकते। और फिर आगे कुरान कहता है लगाओ तुम्हारा सोर्स जितना लगाना है, डॉक्टर बुलाओ, करीब खड़े रहो, खुद को ताकतवर समझ रहे हो, कुव्वत वाला समझ रहे हो, आओ इस वक्त मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। ये मेरे मौला का चैलेंज है। क्या चैलेंज? फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम ताकतवर हो तो हम रूह निकाल रहे हैं, तुम लौटा करके बता दो। अगर सच्चे हो तो लौटा कर बताओ। कोई बचा सकता है? जवाब दीजिए, कोई नहीं बचा सकता। मौत उसके वक्त पर आकर के ही रहती है। तो तवज्जो चाहूंगा, यकीन रखो जिस वक्त तुम्हारी मौत लिखी है वो उस वक्त आकर के ही रहेगी। ऐसे ही आज के इस जलसे के अंदर सब ये बात जहन के अंदर रखो, तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ने जितना रिस्क लिखा है वो तुमको मिल करके ही रहेगा। तुम्हारी रोजी तुमसे कोई छीन नहीं सकता। अल्लाह ने जितनी तुम्हारी तकदीर में रोजी लिखी है वो तुम्हें मिल करके रहेगी। इसलिए खुदा के लिए हराम कमाई की तरफ कभी तवज्जो मत देना, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को हलाल पसंद है और तुम्हारे हिस्से की हलाल रोजी तुम्हें मिल करके रहेगी। तो कुरान कहता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर वही तुम्हें पहुंचेगा, वही हमको पहुंचेगा जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। दुनिया तुम्हें मुसीबत देना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं होगा, और दुनिया तुम्हें राहत देना चाहे
اور اللہ نے قسمت میں مصیبت لکھی ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. میری بہنیں موجود ہیں, ایک بڑی پیاری بات ان کو سمجھا دوں. ایک بڑھیا ضعیفہ خاتون جا رہی تھی, پیر کا ناخن نکل گیا. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں جب موضوع کی مناسبت سے آ جاتا ہے. پیر کا ناخن نکل گیا, وہ مسکرا رہی ہے. ناخن کے نکلنے پر درد ہوتا ہے, ناخن کے نکلنے پر تکلیف ہوتی ہے, لیکن وہ بڑھیا مسکرا رہی تھی. لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو جواب میں کہتی ہے نہیں مجھے کچھ بھی نہیں. کہا مائی مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اب اس کا جواب سنیے. وہ کہتی ہے اچھا یہ بتاؤ کیا میں چاہتی تھی میرا ناخن نکلے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کہا پھر کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا رب کے چاہے سے. تو بولے میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مولا تو جس میں راضی اس میں بھی راضی ہوں. اگر لکھی ہوئی مصیبت ہے کوئی ٹال نہیں سکتا. ترکیہ کی مصیبت لکھی تھی, سیریا کی مصیبت لکھی تھی, ان کی موت اس وقت کی لکھی ہوئی تھی, آ کر کے رہی, کوئی بچا نہیں سکا. اب جب مصیبت, پریشانیاں, تکالیف تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں اور ہم تقدیر پڑھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا, کل مصیبت آئے گی کہ راحت ہمیں نہیں معلوم, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں فرمایا گیا کہ اپنے رب سے اچھی امید رکھو, اور جیسی تم امید رکھو گے مولا اسی طرح سے تمہارے ساتھ پیش بھی آئے گا. اس لیے کہ جو تقدیر لکھنے والا ہے, قلم تو خشک ہو گیا لیکن سب کچھ اس کے دستے قدرت میں, اس سے کوئی پوچھنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا. وہ جو چاہے کرے, ان ربک فعال لما یرید, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, جو چاہے وہ سو کرے. اب جب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ مصیبتیں وہی ہم کو پہنچیں گی جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھ دی ہیں, اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حصے میں اللہ نے مصیبت لکھی ہے یا راحت لکھی ہے, تو اپنے رب سے اچھی امید رکھیں کہ مولا تو رحمان و رحیم ہے, ہمیں تجھ سے امید ہے کہ تو کرم کی نظر فرمائے. آگے فرمایا ہوا مولانا. اب دیکھیے نا قرآن کا اسلوب دیکھیے, الا ما کتب اللہ فرمایا, اور فرمایا ہوا مولانا, جس نے ہماری تقدیر لکھی ہے وہی تو ہمارا مولا ہے, وہی تو ہمارا مالک ہے, وہی تو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اور خدا کی قسم اس سے بڑا کوئی مہربانی کرنے والا ہے ہی نہیں, وہ سب سے بڑا مہربان ہے, اور اس کی عطا سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. انسانوں میں حضور سے زیادہ کوئی غمخوار نہیں ہے, اور معبود برحق سے بڑھ کر کے کوئی رحمان و رحیم نہیں. اب یہاں تک جب بات آ گئی, اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی ہمارا مولا ہے. ہم کہتے بھی ہیں ہمیں پیدا تو نے کیا, زندگی تو نے عطا فرمائی, موت تیرے دستے قدرت میں, رزق تیرے دستے قدرت میں, عزت تیرے دستے قدرت میں, ذلت تیرے دستے قدرت میں, تو ہی ہمارا مولا ہے. ہم نے جب یہ کہہ دیا تو اب قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اب مومنین کو چاہیے کہ جس کو تم مولا کہہ رہے ہو اسی پر تم بھروسہ کرو. تمہارا بھروسہ تمہارے رب پر ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ تمہارے پالنہار حقیقی پر ہونا چاہیے, تمہارا بھروسہ خالق کائنات پر ہونا چاہیے. اپنے رب پر توکل کرو, کامل بھروسہ کرو. اور قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے, اللہ اس کے لیے کافی. اور یہ بھروسے کا معاملہ اللہ نے حضور سے بھی فرمایا. اولیاء کرام کی پوری زندگی اللہ پر توکل کرنے میں گزری ہے, مخلوق پر کبھی بھروسہ نہیں کیا انہوں نے, مخلوق پر. اسی پر مولا علی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. آج کل تو بہت ساری مولا علی سے منسوب غلط باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن مولا علی کو پڑھنا ہے. ایک کتاب تحریک کی طرف سے شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ, مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 100 سے زائد اقوال جو اوتھینٹک ہیں وہ اقوال آئیں گے. مولا علی کا قول اتنا پیارا, یاد رکھو. ارشاد فرماتے ہیں توکل کے بارے میں, اللہ پر بھروسے کے بارے میں, فرماتے ہیں جو تمہارے پاس ہے, توجہ چاہوں گا, جو تمہارے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو رب کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرو, اس لیے کہ تمہارے پاس تو کل ختم ہو جائے گا اور مولا کے پاس تو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ, اللہ فرماتا ہے میرے پاس صرف ایک چیز کا خزانہ, ساری چیزوں کا خزانہ میرے پاس ہی ہے. آج انسان پر آدمی بھروسہ کر لیتا ہے, قدرت پر نہیں کرتا. کبھی آپ نے ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھا, وہ درخت کے ڈال پہ, پتلی سی ڈال لیکن سو جاتی ہے آرام سے, آنکھ لگ جاتی ہے اس کی, نہ دائیں جانب کوئی دیوار نہ بائیں جانب کوئی دیوار, کوئی سنبھالنے والا نہیں, درخت کی ڈال پر ہے اور سو جاتی ہے. اے چڑیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں لگتا؟ تو جواب دے گی چڑیا میرا مولا بہت بڑا ہے, وہ اس پر میرا توکل ہے. اسی لیے حضور نے مثال بھی جب پیش فرمائی تو فرمایا جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسے بندہ خدا پر بھروسہ کر لے, تو جس طرح اللہ پرندے کو رزق عطا کرتا ہے ایسے بندوں کو رزق عطا فرمائے. اب یہاں ظاہر سی بات ہے, میں جس علاقے میں آیا ہوں ایسا نہیں کہ سارے ان پڑھ لوگ ہیں, ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہوں گے. ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں, تاریخی جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا. ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے ہم اپنے بچے کو قیمتی موبائل دلاتے ہیں, قیمتی گاڑیاں دلاتے ہیں, قیمتی کھلونے دلاتے ہیں, قیمتی کپڑے پہناتے ہیں اور سوچتے ہیں یہی ہمارے بچوں کی ضرورت ہے. چڑیا سے آپ سیکھو. کس سے؟ بولیے,
चिड़िया अपने बच्चे के लिए घोंसला नहीं बनाती, उड़ना सिखाती है। तुम जीना सिखाओ अपने बच्चों को, जीने का तरीका सिखाओ, कैसे जीना चाहिए, उन्हें अखलाक सिखाओ। पूछा किसी पूछने वाले ने पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। ये सबसे बड़ा तो, और ये हम सिखाते नहीं इसलिए कि खुद ही अखलाक से गिरे हुए हैं, खुद ही अखलाक से गिरे हुए। तो अर्ज ये कर रहा था तवक्कुल। ग़ज़वे खंदक के मौके पर सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की खताए इज्तिहादी हुई और उसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बे कदीर ने फरमाया, गुलाम है आपके, फ़ाफ़ु अन्हुम, मेरे महबूब इनको माफ कर दो, माफ कर दो। और फिर फरमाया वस्तगफिर लहुम, और उनके लिए मगफिरत की दुआ भी करो। अब सहाबा होशियार थे, मिजाज शनास थे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जब सरकार ने माफ कर दिया तो चूंकि गलती बड़ी थी तो दिल में थोड़ी सी कसक थी कि कहीं दिल में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ पहुंची है इसकी वजह से अल्लाह कहीं जो है हमें किसी मुसीबत में गिरफ्तार न फरमा दे। तो रब ने खुद ही फरमा दिया वस्तगफिर लहुम, उनके लिए हुजूर तुम मगफिरत की दुआ कर दो, मेरे महबूब मगफिरत की दुआ कर दो। उसके बाद उनके कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह ने हुजूर से फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, और काम के सिलसिले में इनसे मशवरा भी ले लो। अब जाहिर सी बात है कि जंग के सिलसिले में मशवरा लिया जाए तो दिल साफ हो चुका, और सरकार का दिल तो साफ ही था। क्या कहने, मेरे इमाम कहते हैं तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के दुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। सरकार का दिल तो पाक था, कभी मैला था ही नहीं। अगर हुजूर चाहे तो हमारा दिल भी पाक हो जाए। इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शेख शाकिर अली नूरी साहब क़िबला मसलके आला हजरत। अब फरमाया गया वशाविरहुम फिल अम्र, उनसे मशवरा भी करो। और आगे तवज्जो चाहूंगा, फैज़ा अज़मता, मशवरा भी हो गया, माफ भी कर दिया, मगफिरत की दुआ भी कर दी। लेकिन मेरे महबूब जब तुम किसी काम का इरादा कर लो ना, फैज़ा अज़मता, तो जिनसे मशवरा लिया है उन पर भरोसा ना करना, फतवक्कल अला अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करना। यहां से ये मिजाज दिया जा रहा है, भरोसा हो तो सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा हो।